اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے گھر ٹوٹنے نہ دینا۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ کل جب مغربی معاشرے کے اندر یہ تبدیلی آنی شروع ہوئی تو اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ اس وقت میں امریکہ میں تحریک نسواں کی علمبردار سیلا کروئن کے الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ کہتی ہیں، عورت کے لیے شادی کے معنی غلامی کے ہیں، اس لیے تحریک نسواں کو شادی کی روایت پر حملہ کرنا چاہیے۔ شادی کی روایت ختم کیے بغیر عورت کو آزادی نصیب نہیں ہو سکتی۔ کیا ایسا نہیں لگتا کہ فطرت مسخ ہو گئی، بگڑ گئی کہ شادی کی روایت ہی ختم کر دیں؟ عورت نے کس سے آزادی حاصل کرنی ہے؟ اپنے شوہر سے، ہونے والے شوہر سے، یا بچوں سے، یا اپنے پیارے گھرانے سے جو شادی کی صورت میں وجود میں آنا ہے؟ کتنا بڑا فریب ہے جس میں یہ خواتین ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لینا چاہتی ہیں۔ تحریک نسواں کی علمبردار عورتوں کا کہنا ہے کہ عورت کا مرد کو چاہنا، اس کی ضرورت کو محسوس کرنا اس کے لیے باعث تحقیر ہے، یعنی عورت کے لیے حقارت کا باعث ہے، اور عورتوں کا گھر بار اور بچوں کی دیکھ بھال کرنا ان کو کمتر بنا دیتا ہے۔ انسان کی فطرت کتنی خراب ہو گئی۔ اگر عورت گھر کی، بچوں کی دیکھ بھال نہیں کرے گی، نسل انسانی کا باغ کہاں پھلے پھولے گا؟ ظاہر ہے ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں۔ عورت اصل میں اس نتیجے تک ایسے پہنچی کہ وہ یہ کہتی ہے کہ گھر کی ذمہ داریاں بھی میں نبھاؤں اور باہر کی بھی۔ جب عورت ہی باہر نکل گئی تو اب اسے گھر ویسا محسوس نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے یورپ کے سٹیٹسٹکس کو ہم دیکھتے ہیں تو یورپ ہمیں بانجھ ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ برتھ ریٹ مدتوں سے نیگیٹو چل رہا ہے۔ وہاں کی عورت بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ بوڑھوں کی فوج ظفر موج ہے۔ اس سے کم عمر ینگ افراد کچھ کم ہیں، لیکن بہرحال ان کی بھی کافی تعداد ہے، لیکن بچے تو بہت ہی کم نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو ہمیشہ کال دی جاتی ہے۔ میں ایک نیوز پیپر میں پڑھ رہی تھی کہ انگلینڈ کی وہ پالیسی اس سال ختم ہونے والی ہے جس کے تحت بہت سے ذہین افراد کو وہاں پر بسانا مطلوب ہے۔ اسی طرح بہت سے دیگر ممالک کی طرف سے جو لاٹری اسکیم نکلتی ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ اپنے پاس اپنے ایسے افراد نہیں رہ گئے جن کو آئندہ آنے والے دور میں ان علاقوں کو سنبھالنا ہے یا اپنے فرائض ادا کرنے ہیں، لہٰذا باہر سے لا کر لوگوں کو آباد کیا جاتا ہے تاکہ ذہین افراد آئیں اور ہماری باغ دوڑ سنبھالیں، لیکن ان کے درمیان پھر بھی کلیشز پیدا ہو رہے ہیں۔ خیر، یہ تو ایک الگ طویل داستان ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے جو بے مہار آزادی ہے اس نے ہماری انسانی گھرانوں پر کس طرح سے اپنا منحوس سایہ ڈالا۔ بات یورپ کے گھرانے کی ہو یا آج ہمارے گھرانے کی ہو، ہے تو انسانی گھرانہ۔ اس گھر کو بھی اسی افریت نے نگل لیا اور آج ہمارے گھروں کو بھی یہی افریت نگلنے کو ہے۔ عورت جب سے معاشی طور پر مستحکم ہوئی ہے، اس نے نکاح کا بوجھ اپنے اوپر سے اتار پھینکنا چاہا ہے۔ طلاق کی ریشو میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ مغرب میں عورت کی مساوات کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ وہ مرد کے شانہ بشانہ کام کرتی ہوئی نظر آئے۔ بات یہ ہے کہ اس صورتحال نے ہمیں کہاں پہنچا دیا؟ کہیں تو عورت اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی، کہیں گھرانے بے راہ روی کا شکار ہیں، کہیں رب سے دوری ہے، کہیں مقصد زندگی کا احساس نہیں، کہیں آخرت کی جواب دہی کا احساس نہیں۔ اگر ہم اس بے شعوری کو دیکھنا چاہیں تو میں گزشتہ مہینے کی چند رپورٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ روزنامہ جنگ، گھریلو حالات اور جھگڑوں سے دل برداشتہ 2 خواتین سمیت 5 افراد کی خودکشی۔ یہ خودکشی کیا پتہ دیتی ہے؟ گھرانے کے ٹوٹنے کا یا جڑنے کا؟ پتہ لگتا ہے نا کہ کس کیفیت تک پہنچ گئے ہم۔ 18 سالہ لڑکی اور 15 سالہ عامر نے والدین کی ڈانٹ ڈپٹ پر زہر کھا لیا۔ والدین اور اولاد کا رشتہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ دراڑیں نظر آ رہی ہیں۔ محبت کی شادی کی مگر والدین دشمن بن گئے۔ جان کا خطرہ ہے، حکومت تحفظ فراہم کرے۔ عدالت میں سماعت کے دوران لڑکی کا والد پیش ہوا جس نے روتے ہوئے بتایا کہ لڑکی کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے شوق میں روزانہ 11 میل سائیکل چلا کر بیٹی کو کالج چھوڑ کر آتا رہا، اور آج میری بچی میرے ساتھ جانے کو تیار نہیں، اس نے پسند کی شادی کر لی۔ لڑکی کو اغوا کر کے زبردستی شادی کر لی، پھر لڑکی کے والدین سے جہیز کا مطالبہ کیا اور انکار پر ساس اور سالی کو
تشدد کر کے زخمی کر دیا۔ رشتہ نہ ملنے پر لڑکی کے باپ کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا۔ رشتے کا ایک اور اینگل ہے، وہ رشتہ جو سحر کی وجہ سے قائم ہوتا ہے، یعنی خون کا رشتہ۔ جو ہر رشتہ جو خون کا رشتہ ہے، بچی یا بچے کے سسرالی، وہ رشتہ بھی بڑی محبت والا رشتہ تھا، بڑی عزت والا رشتہ تھا، لیکن آج وہ بھی کتنی تباہی اور بربادی کا شکار ہو گیا۔ نوجوان کو منکوحہ کے آشنا نے قتل کر کے لاش دریا میں بہا دی۔ رشتے سے انکار پر نوجوان نے تیزاب پی لیا۔ نوجوان نے جوئے میں بیوی اور بہن ہار دی۔ باپ پر تشدد۔ لڑکی کو شادی کا جھانسا دے کر کورٹ میرج کے لیے اکسایا۔ وہ اپنے گھر سے پیسے لیے اور سونا لیا اور اس کے ساتھ نکلی۔ لڑکے نے ایک ہفتہ سے زیادتی کا نشانہ بنایا، سادہ کاغذ پر انگوٹھا لگوا کر واپس چھوڑ دیا۔ بیوی کی موجودگی میں سالی سے شادی کرنے والی کی عبوری ضمانت خارج، گرفتار کر لیا گیا۔ رشتے میں درار آ گئی۔ کیسا ہے یہ رشتہ؟ بیوی کی بہن کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا ہے، اور ہمارے ہاں اتنے فخر سے کہا جاتا ہے سالی آدھے گھر والی۔ دیکھا آدھے گھر والی کا کیا انجام ہے، اور سالی بہنوئی کے ساتھ بیٹھنے، گپ شپ لگانے اور ساتھ سیر و تفریح کرنے کے لیے لانگ ڈرائیو پر جانے، کھانا کھانے میں اگر وقت لگے تو کوئی اس پر اعتراض نہیں کرتا کہ سالی بہنوئی کا تو رشتہ ہی ایسا ہے۔ یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کب بنایا تھا؟ یہ رشتہ ویسا نہیں رہ گیا۔ اب تو خون کے رشتے بھی سفید ہو گئے۔ اب تو خون کے رشتوں میں اتنا فرق آ گیا کہ جو دوسرے رشتے اللہ تعالیٰ نے جو حدود و قیود مقرر کی ہیں، ان میں ہمارے لیے کتنی بہتری ہے۔ دلہا کے دوستوں کی دلہن کی کزن سے چھیڑخانی، بارات کو دلہن کے بغیر واپس جانا پڑا، شوہر نے اپنی ناراض بیوی کو گولی مار دی، سسرالیوں نے داماد کو بہانے سے گھر بلا کر پھینٹی لگا دی۔ بات یہ ہے کہ اسلام نے جس گھرانے کا ہمیں تصور دیا ہے، اس میں کچھ ذمہ داریاں شوہر کی ہیں، کچھ بیوی کی اور کچھ اولاد کی۔ یہ ذمہ داریاں سیکھے بغیر نہیں آتی۔ حقوق کا شعور نہ ہو تو حقوق ادا نہیں کیے جا سکتے۔ عورت کی تمام ضروریات کی ذمہ داری اسلام نے پہلے اس کے باپ پر ڈالی، اس کے بعد شوہر پر، تاکہ اسے روزی کمانے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں۔ سوائے اس کے کہ بیوی کا کردار خراب ہو، اسے مارنے سے منع کیا گیا، اور وہ بھی ایسے کہ اسے چوٹ نہ لگے۔ نکاح کے بغیر زبردستی کرنے کو گناہ کبیرہ قرار دیا، اور اس شخص کی سزا موت قرار دی گئی۔ لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کی شادی کرنے سے منع کیا گیا۔ جذباتی تحفظ فراہم کرنے کے لیے نکاح کے بغیر دوسری عورتوں سے سیکس کرنے کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا۔ 4 شادیوں کی اجازت ایک لمٹ قرار دی گئی، اس برائی کو روکنے کے لیے جس کی وجہ سے آج بھی یورپ اور امریکہ میں بیوی ہونے کے باوجود دوسری عورتوں سے تعلقات بنائے جا سکتے ہیں۔ اسلام نے اس کو 4 تک لمٹ کیا ہے، اور اس میں بھی عورتوں ہی کی بھلائی ہے۔ ایک عورت اپنے ساتھ دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی، لیکن اگر دیکھا جائے تو ایک کا نہیں، اسلام نے 4 کا انتظام کیا ہے، بجائے اس کے کہ شوہر دوسری عورت پر آنکھ رکھے اور اس کے ساتھ وقت گزارے، اس کی ذمہ داریاں لے لے۔ نکاح کرنے کے بعد ظاہر ہے اس کی ذمہ داری نبھانی پڑے گی، اس کے بچوں کا نام دینا پڑے گا، اور پھر اس کی جائیداد میں اس کا بچوں کا حصہ ہوگا۔ ایسا سٹیپ مرد سوچ سمجھ کر اٹھاتے ہیں، بنسبت فری سیکس کے، جہاں پر ہر ایک کو چانس میسر ہوتا ہے، جہاں جی چاہے تعلق قائم کر لے۔ عورت کو کھلونا بنا کر رکھا جاتا ہے۔ ایک عورت اگر اپنے دوسری عورت کو برداشت کرتی ہے تو دراصل اسے کھلونا بننے سے بچاتی ہے، اور شوہر کو بھی بدکاری سے بچانے کے لیے ایک اہم رول پلے کرتی ہے۔ اسی طرح اسلام نے شوہر کو بیوی سے پیار و محبت سے برتاؤ کرنے کا حکم دیا، طلاق کو مشکل بلکہ ناپسندیدہ عمل قرار دیا، ماں کے رتبے کو بلند کیا، اور عورت کو دیکھ کر آنکھیں نیچی کرنے کا حکم دیا۔ ہم مغربی طرز معاشرت اور اسلامی طرز معاشرت کا تھوڑا سا جائزہ لیں گے۔ مغرب میں نکاح کو مردوں کی غلامی سمجھا جاتا ہے، اور اسلام میں اسے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھا جاتا ہے سنت رسول ہے۔ ہمارے اور مغرب میں بڑا فرق ہے، اس لیے گھرانے کے اوپر اس کے واضح اثرات بھی نظر آنے چاہیے۔ آگے اور جو ان کا توازن ہے مغرب اور اسلام کا، انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے دوبارہ۔ ہم نے خود دیکھنا ہے ہم نے کہاں کہاں گڑبڑ کی، کس طرح ہم نے مغرب کو اپنا نقش قدم بنا لیا، رول ماڈل بنا لیا۔ ہم نے روز اس کو دیکھنا ہے اور اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچانا ہے۔
اپنا آخرت کا گھر بنانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔